جے کے ریئل اپڈیٹ میں آپ کا سواگت ہے۔ میں آپ کے ساتھ طالب 11 جون 2024۔ آئیے جانتے ہیں آج کی خاص سرخیاں۔ وزیر اعظم مودی کی زیر صدارت نئی مرکزی کابینہ کا پہلا اجلاس منعقد۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی تیسری مدت کے لیے وزیر اعظم کے طور پر حلف لینے کے بعد پیر کو اپنی پہلی مرکزی کابینہ کی میٹنگ کی صدارت کی اور پردھان منتری آواس یوجنا PMAY کے تحت مکانات کی تعمیر کے لیے 3 کروڑ اضافی دیہی اور شہری گھرانوں کو مدد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ طے کیا گیا ہے کہ 3 کروڑ اضافی دیہی اور شہری گھرانوں کو مکانات کی تعمیر کے لیے مدد فراہم کی جائے تاکہ اہل خاندانوں کی تعداد میں اضافہ سے پیدا ہونے والی رہائش کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ یہ فیصلہ ان کے خاندانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے جواب میں ہے جو ہاؤسنگ امداد کے لیے اہل ہیں۔ مرکزی حکومت نے سال 2015-16 سے پردھان منتری آواس یوجنا کو لاگو کیا ہے تاکہ اہل دیہی اور شہری گھرانوں کو بنیادی سہولیات کے ساتھ مکانات کی تعمیر میں مدد فراہم کی جا سکے۔ PMAY کے تحت گزشتہ 10 سالوں میں ہاؤسنگ اسکیموں کے تحت اہل غریب خاندانوں کے لیے کل 4.21 کروڑ مکانات مکمل کیے گئے ہیں۔ IGP کشمیر نے سیکیورٹی منظرنامے کا جائزہ لیا، ملیٹنٹ مخالف آپریشنز کو تیز تر کرنے کی ہدایت جاری کی۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس کشمیر رینج ودی کمار وردی نے پیر کے روز پولیس کنٹرول روم سری نگر میں کشمیر صوبہ کی سیکیورٹی صورتحال کا ایک اعلیٰ سطح میٹنگ کے دوران جائزہ لیا۔ پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ IGP کشمیر نے پیر کے روز کشمیر صوبے کی سیکیورٹی صورتحال کا ایک اعلیٰ سطح میٹنگ کے دوران جائزہ لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ SSP گاندربل نے میلہ کھیر بھوانی اور سالانہ امرناتھ یاترا کی تیاریوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ موصوف ترجمان کے مطابق IGP کشمیر نے میلہ گیر بھوانی، سالانہ امرناتھ یاترا اور عید الاضحیٰ کے دوران سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں سینئر افسران کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ کے دوران IGP نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ ڈرون اور CCTV کا استعمال کرتے ہوئے سماج دشمن، ملک دشمن عناصر پر کڑی نگرانی رکھیں اور 24 گھنٹے ناکہ پوائنٹس پر سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی کو یقینی بنائیں۔ حکومت نے وزیر اعظم دفتر کو لوگوں کی خدمت کا مرکز بنایا، مودی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو کہا کہ ان کا دفتر ایک ایسا ایجنٹ بن گیا ہے جو نظام میں نئی توانائی اور حرکیات کو شامل کر رہا ہے، اور دعویٰ کیا کہ اسے 10 سال پہلے ایک بڑے طاقت کے مرکز کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اپنی تیسری مدت کے آغاز کے بعد وزیر اعظم کے دفتر PMO کے عملے سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ ان کا واحد مقصد نیشن فرسٹ ہے اور ان کا واحد محرک وقت بھارت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان سے بھی یہی توقع تھی۔ انہوں نے مزید کہا، میرا ہر لمحہ ملک کے لیے وقف ہے۔ مودی نے 2047 تک بھارت کو ترقی یافتہ ملک بنانے کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے 24 گھنٹے کام کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ وزیر اعظم دفتر کو خدمت کے لیے وقف ہونا چاہیے اور یہ عوام کا PMO ہونا چاہیے، نہ کہ مودی کا۔ انہوں نے کہا کہ وہ حکومت کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے اور وہ اقتدار جمع کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ کٹھوعہ میں کیمسٹ کی گلا کٹی لاش برآمد کی گئی۔ جموں صوبہ کے کٹھوعہ ضلع میں ایک 35 سالہ کیمسٹ کی گلا کٹی لاش اس کے گھر کے قریب برآمد ہوئی ہے، جس کے بعد مقامی لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ امرجیت شرما کی پراسرار حالت میں گلا کٹی لاش برآمد ہوئی، جس کے بعد اس کے اہل خانہ اور رشتہ داروں نے پرامن احتجاج کیا اور اس معاملے میں ملوث عناصر کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ حکام نے بتایا کہ شرما کو میلہ گاؤں میں ان کے گھر کے باہر اتوار کی رات دیر گئے اس کے گھر والوں نے مردہ قرار پایا۔ جب وہ گھر واپس نہیں لوٹے تو انہوں نے اس کی تلاش شروع کی۔ شرما کی لاش کو لے کر سینکڑوں لوگوں نے صبح 9 بجے کے قریب ہیرا نگر علاقے میں جموں
पठानकोट कौमी शाहरा और करीबी रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया। ताहम पुलिस और सिविल इंतजामिया की जानिब से जुर्म में मलूस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहाई के बाद उन्हें मुंतशिर कर दिया गया। इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 18 जून को मुकर्रर। दिल्ली की एक अदालत ने 18 जून को इंजीनियर रशीद की तरफ से दायर दरख्वास्त पर दलाइल सुनने के लिए मुकर्रर किया है, जिन्हें 2016 के जम्मू कश्मीर दहशतगर्दी की फंडिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। रशीद हालिया आम इंतखाबात के बाद रुकन असेंबली की हैसियत से हलफ उठाने के लिए अबूरी जमानत की दरख्वास्त कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला को बारामूला हल्का से शिकस्त दी। रशीद ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के नायब सदर को शिकस्त दी। वो यूनियन टेरिटरी की कानून साज असेंबली के साबिक मेंबर भी हैं। अमन मुखालिफ अनासर जम्मू खिते को इंतशार की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। LG सेना जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर को कहा कि जम्मू खिता को इंतशार की तरफ धकेलने के लिए अमन दुश्मन अनासर की तरफ से मज़मूम अज़ाइम तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर के रियासी में यात्रियों की बस पर हमले के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू में नामानिगारों से बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अमन दुश्मन अनासर जम्मू खिता को इंतशार की तरफ धकेलने के लिए मज़मूम मंसूबे बना रहे हैं। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि रियासी हमले के पीछे अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। LG सेना ने कहा कि ये एक अफसोसनाक वाक़ा है। दहशतगर्दों ने बस ड्राइवर पर हमला किया जब बस गहरी खाई में गिर गई। अब तक दस्तयाब अतलात के मुताबिक 9 अफराद हलाक, 33 जख्मी हो चुके हैं, जिनमें से 18 को GMC जम्मू में दाखिल किया गया है, जबकि 14 को नारायणा अस्पताल जम्मू में इलाज किया जा रहा है।